اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو بیع فضولی کے بارے میں تھی۔ 17ویں درس میں یہ کہا تھا کہ سمن عاقد کے جیب میں جائے گی، پہلی وجہ یہ تھی، تو اس کے حوالے سے بحث گزر چکی۔ آج ہم دوسری وجہ پڑھیں گے کہ سمن کا عاقد کے جیب میں جانا، عاقد کی ملکیت میں جانا ضروری نہیں۔ البتہ درس سے پہلے میں آپ کے خدمت میں ایک بات کرتا چلوں کہ پہلے جتنے دروس ہو چکے وہ ویڈیو کی صورت میں تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مدارس میں مولویوں کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ میں آواز بھی مناسب نہیں تھی، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ابھی آڈیو کی صورت میں یہ درس آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر اس کی آواز بہتر ہوگی تو پھر معذرت چاہتے ہوئے میں اس کو آڈیو کی صورت میں ہی رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات بھی میرا یہ درس سنیں گے میں ان کے سامنے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کوئی میں ماہر اسپیشلسٹ نہیں ہوں، بس چند عزیزان کے تقاضا پر میں نے اس کتاب میں ہاتھ ڈالا ہے، کیونکہ یہ کتاب یہاں پر پڑھائی نہیں جاتی، صرف اس کو الماریوں کی خوبصورتی اور الماریوں کے جو ہے کیا ہے وہ بنا سنوار کے رکھنے کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عبارت حل ہو جائے۔ اس میں مزید اگر کسی کو کوئی اعتراض یا کوئی ایسی بات لگے جو مناسب نہ ہو تو وہ مجھے تذکر ضرور دیں۔ تو میں خلاصہ کم بتاؤں گا، عبارت کچھ پڑھوں گا۔ ماہ رمضان کی چھٹیاں بھی ہو گئی تو کافی وقفہ ہو گیا ہے۔ گفتگو بیع فضولی میں تھی۔ بیع فضولی کا مطلب یہ تھا کہ آپ کسی غیر کی چیز اس کی اجازت کے بغیر بیچ دیتے ہیں تو آپ ہو گئے بائع فضولی، اور کبھی آپ غیر کے پیسوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں جبکہ غیر سے آپ نے اجازت نہیں لی تو آپ ہو جائیں گے مشتری فضولی۔ تو ابھی ہماری گفتگو اس میں تھی کہ اگر فضولی شخص نے کوئی چیز بیچی ہے اور وہ ثمن اس نے لی ہے، کیا وہ ثمن کا مالک ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں گویا کہ دو صورتیں تھیں۔ ایک صورت جو پہلے پڑھ چکے کہ وہ مالک بنے گا، آج دوسری صورت ہے کہ نہیں، مالک نہیں بنے گا۔ مالک کیسے بنے گا؟ بنیادی طور پہ مبادلہ اور معاوضہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جیب سے مبیع نکلے گی ثمن بھی اسی کے جیب میں جائے گی۔ تو نتیجے میں یہ جو اس نے چیز بیچی ہے یہ تو فرض کریں زید کی تھی، یہ اس بندے کی نہیں تھی، تو ثمن بھی زید کی طرف جانی چاہیے، اس کی طرف نہیں آنی چاہیے۔ پھر آگے بحث میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ بھائی اس معاملے فضولی میں ہم مشتری کی حالت کو دیکھیں گے۔ مشتری کو علم تھا کہ یہ مالک نہیں ہے یا علم نہیں تھا؟ اگر مشتری کو علم تھا کہ یہ مالک نہیں، اس کے باوجود وہ ثمن پر اس کو مسلط کر رہا ہے، تو پھر تو ہم کہیں گے گویا کہ یہ ثمن کا مالک ہو جائے گا۔ اور مالک کو جب پتہ بھی چل جائے تو وہ بھی ثمن کا مطالبہ جو ہے کیا اس بائع سے نہیں کر سکتا، البتہ مشتری سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں مالک ہوں تو آپ مجھے چیز دے دیں۔ تو اس حوالے سے کچھ علماء کے نظر اقوال ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں آج عبارت کچھ زیادہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا ثانی، لیکن دوسری صورت وہ کیا ہے کہ عاقد ثمن کا مالک ہو یہ ضروری نہیں۔ فَلِمَ عَرَفْتَ، اس ثانی کی علت کیا ہے؟ کہتے ہیں جو آپ پہچان چکے، من منافات ہی، عاقد کا مالک ہونا منافات رکھتا ہے لحقیقت البیع کے حقیقت اور اصلیت کے ساتھ۔ التی، وہ حقیقت کیا ہے؟ ہی المبادلۃ، وہ یہ ہے کہ عدل بدل کرنا، یعنی جو چیز میری ہے اگر وہ کسی کے جیب میں جائے گی تو اس کا عوض میرے جیب میں آنا چاہیے۔ ولذا، اسی مبادلہ والی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرح العلامۃ، علامہ ہلی نے تصریح کی ہے فی غیر موضع من کتب ہی، اپنی ایک کتاب نہیں، فی کتب ہی، اپنی کافی کتابوں میں، اور وہ بھی ایک جگہ نہیں، فی غیر موضع، ایک جگہ سے زیادہ اپنی کتابوں میں،
تارتن اس میں کیا عبارت علامہ صاحب لائے ہیں؟ تارتن کبھی کبھی یہ فرمایا بأنہ لا یتصور، عاقد کے مالک ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے، وأخرى، اور کبھی یہ عبارت انہوں نے پیش کی بأنہ عاقد کا مالک ہونا لا یعقل، یہ معقول نہیں ہے، یا یوں کہیں بأنہ بتحقیق شان یہ ہے لا یعقل ان یشتری الانسان لنفسہ، معقول نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے لیے خریدے بمال غیر ہی شیئن، غیر کے مال سے کوئی چیز، یعنی میں زید کے پیسوں سے کوئی چیز اپنے لیے خریدوں، تو کہا کہ یہ معقول نہیں ہے۔ بل ادعا بعضهم، بلکہ بعض علماء نے تو ادعا کی ہے فی مسئلۃ قبض المبیع، اس مسئلے میں کہ جب مبیع کو مشتری قبض کرتا ہے، اس میں کیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے؟ عدم الخلاف فی بطلان قول مالک ثمن، کہ بھائی باطل ہے جو ثمن کا مالک کہے کیا اشترے لنفسک بہ طعاما، یعنی میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، پیسے میرے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے ان میرے پیسوں سے کوئی چیز خریدیں، تو کہا کہ یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو پیسوں کا مالک تو نہیں بنایا، یا تو ایسے کرتا کہ میں اسے کہتا کہ یہ پیسے میں نے آپ کو گفٹ دیے ہیں، ہاں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے بھی نہیں کہوں گا تو پھر اس معاملے کے بطلان میں کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وقد صرح بالبطلان الشیخ، اور اسی بطلان کی تصریح کی ہے کس نے؟ شیخ طوسی نے، والمحقق اور محقق حلی نے، اور وغیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ اور علماء نے بھی۔ نعم سیاتی، جی ہاں ان قریب آئے گا فی مسئلۃ جواز تتبع العقود للمالک، جب عقود متعدد ہوں، تتبع یعنی ایک دوسرے کے پیچھے عقود ہوتے رہیں، تو یہ جو ہے کیا ہے جائز ہے کس کے لیے؟ مالک کے لیے، مع علم المشتری بالغصب، البتہ اس صورت میں جب مشتری کو علم تھا کہ بیچنے والا غاصب ہے۔ ان ظاہر جماعت، اب یہاں پر یا تو یوں کہنا ہم سیاتی فی مسئلۃ جواز تتبع العقود للمالک، کیا ان ظاہر جماعت، بتحقیق ایک جماعت کے باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، جیسے قطب الدین راوندی ہیں، شہید اول ہیں، اور غیرہما، ان دو کے علاوہ اور ہیں، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ان الغاصب مسلط علی الثمن، بتحقیق غاصب جو ہے وہ اس ثمن پر مسلط ہے، وَإِن لَمْ يَمْلِكْ ہو، اگرچہ مالک اس کو اس ثمن کا مالک نہ بنائے، فَإِذَا اشْتَرَى بِهِ شَيْئًا، پس جب غاصب خرید کرتا ہے اس مال کے ذریعے کوئی چیز، ملکہ ہو تو وہ اس چیز کا مالک ہو جائے گا۔ وَظَاهِرُ هَذَا، فرماتے ہیں یہ جو عبارت غاصب والی ہم نے کہی، اس کا ظاہر کیا ہے؟ امکان اللہ یملک ثمن، ہم نے تو کہا ظاہراً یہ ہے کہ مالک ہوگا، لیکن امکان ہے کہ وہ ثمن کا مالک نہ ہو، وہ یملک المثمن المشترا، لیکن مالک ہو جائے اس مثمن کا جو خریدی گئی ہے۔ الا ان یحمل ذالک، مگر یہ کہ علماء کی اس بات کو، کون سا؟ کہ وہ مثمن کا مالک بن سکتا ہے، اس کو حمل کیا جائے علی التزام تملک البائع، کہ بھائی بائع مالک بننے کا جو ہے ملتزم بنا ہے، کون سا بائع؟ الغاصب للمثمن، الغاصب وہ بائع جو غاصب تھا، للمثمن جار مجرور، اس کا تعلق ہوگا تملک کے ساتھ، یعنی یہ بائع غاصب مالک بن رہا ہے مثمن کا مطلقاً کا اب کیا آپ مطلب لیں گے؟ چاہے ثمن کا مالک ہو چاہے ثمن کا مالک نہ ہو، کما نسبہ الفخر الی الاصحاب، جیسے کہ اس یحمل والی بات کی نسبت دی ہے فخر الدین نے اصحاب کی طرف، او آنما، یا مطلق نہیں کہیں، ایک لحظے کے لیے وہ اس ثمن کا مالک ہو جائے گا، قبل ان یشتری بالثمن شیئا، اس سے پہلے کہ وہ اس ثمن کے ذریعے کوئی چیز خریدے، تصحیحا للشراء، یہ آنما کہ آپ کیوں قائل ہوئے ہیں؟ تاکہ صحیح کر سکیں اس خریداری کو۔ وَكَيْفَ كَانَ، بھائی اب آنما مالک ہوگا یا آنما مالک ہونے کے بغیر بھی وہ اس چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ فَالْأَوْلَى فِي التَّفَصِّي عَنِ الْإِشْكَالِ، اس اشکال سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے
जो इश्काल ज़िक्र किया गया कि भाई ये कैसे गासिब मालिक बन सकता है, फिर बैअ लिनफ्सिही, जो हमने कहा कि वो अपने लिए कोई चीज़ बेचता है, मा ज़करना, इसमें बेहतर वही है जिसको हमने ज़िक्र किया। हमने क्या ज़िक्र किया था? हमने ये ज़िक्र किया कि भाई कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि मालिक का कौल ऐसे बातिल हो जाएगा, या यूँ कहें कि भाई कुछ देर के लिए ये मालिक होगा उस चीज़ का, उसके बाद फिर वो मुस्मन का मालिक हो जाएगा। सुम्मा इन्न मिम्मा ज़करना, बेतहकीक वो चीज़ जो हमने ज़िक्र की, अब मिम्मा को मिन वाज़े कर रही है, मिन अन्न निस्बत मिल्किल एवज़ हकीकतन, बेतहकीक इस एवज़ की मिल्कियत की हकीकत में निस्बत देना, इन्नमा हुवा इला मालिकिल मुअव्वज़, वो इस गासिब की तरफ नहीं निस्बत दे रहे हैं बल्कि मुअव्वज़ के मालिक की तरफ दे रहे हैं। लाकिन्नहु बिहसब बिनाए तरफ़ैन, लेकिन ये जो हम निस्बत दे रहे हैं इसमें दोनों तरफ को हम मद्देनज़र रखेंगे, गासिब को भी और जो उसके साथ मामला कर रहा है। किस पर वो मुत्तफ़िक़ हुए? अला मालिकियतिल गासिब लिल एवज़, वो कह रहे हैं कि भाई गासिब मालिक हो जाएगा इस एवज़ का, मनसूबिन इलैहि, वो एवज़ के जिसकी निस्बत दी गई है गासिब की तरफ। यज़हर, अब इस हमारी बात से ज़ाहिर होता है इन दफ़ा ओ इश्काल नाखर, एक और इश्काल दूर हो जाएगा। वो इश्काल किस चीज़ में किया गया था? फिर सिहतल बैअ लिनफ्सिही, कि अगर कोई चीज़ अपने लिए बेचे। मुख्तस्सन, भाई ये इश्काल मखसूस है बेसूरत इल्मिल मुश्तरी, जब मुश्तरी को इल्म हो तो फिर ये इश्काल दूर हो जाएगा। वह हुआ इन्नल मुश्तरिल असील, बेतहकीक वो मुश्तरी जो असील है, इज़ा कान आलिमन बिकौनिल बाए लिनफ्सिही गासिबन, जब उसे इल्म हो कि ये शख्स जो अपने लिए चीज़ बेच रहा है ये गासिब है, फिर भी वो दे रहा है उसको समन, तो वो समन का मालिक हो जाएगा। फ़क़द हकमल अस्हाब, तो फिर उलमाए किराम ने हुक्म लगाया है अलामा हुक्य अनहुम। भाई ये हुक्म अस्हाब आप कहाँ से समझें? कहते हैं कि उन उलमा का नज़रिया जो हमारे लिए हिकायत किया गया है, बेअन्नल मालिक लौ रद्द, बेतहकीक कि अगर मालिक इस मामले को ठुकरा भी दे, फ़लैसा लिल मुश्तरी और रुजू अलल बाए, तो मुश्तरी को कोई हक़ नहीं है कि वो बाए को कहे कि मुझे समन दे दे। भाई जब बाए को समन दे रहा था तो पता था कि ये गासिब है, मालिक की इजाज़त नहीं है, तो गोया के मालिक ने उसको अपने समन पर मुसल्लत किया था। वहादा काशिफुन अन अदम तहक्कुकिल मुआवज़तिल हकीकियत, वहादा ये जो हम बात कर रहे हैं कि मुश्तरी को इल्म था गस्ब का, तो अब वो समन नहीं ले सकते, ये कश्फ करता है कि हकीकी मुआवज़ा और हकीकी मामला नहीं हुआ है। व इल्ला लकान रद्दुहा, अगर हकीकी मामला होता तो ये रद्द भी कर सकता था मामला को। मूजिबन ले रुजू कुल्ल एवज़न इला मालिकिही, भाई मुआवज़ा हकीकिया जो है क्या है, लकान रद्दुहा मूजिबन, तो इस मामले का ठुकराना सबब बनता कि हर एवज़ अपने मालिक की तरफ चला जाए, यानी समन किसकी तरफ जाए? समन मुश्तरी की तरफ जाए और मुस्मन अपने मालिक की तरफ जाए। वही न इज़्न, और इस सूरत में जब मुश्तरी को इल्म बिलगस्ब था फिर भी समन दी है, फ़ैदा अजाज़ल मालिको, और मालिक भी उस मबी की इजाज़त दे देता है, लम यमलिकिल मालिको समन, तो मालिक उस समन का मालिक नहीं बन सकता। क्यों? ले सब के इख्तिसासिल गासिब बेह, इसलिए कि गासिब उस समन के साथ पहले ही मखसूस हो चुका है। फ़यकुनुल बैअ बिला समन, तो ये बै ऐसे हो जाएगी जैसे कि बगैर समन के है। वलअल्ल हाज़ा हुवल वजहु फ़ी इश्कालिल उलमा, शायद ये जो बिला समन वाली बै है ये सबब बनी है कि अल्लामा साहब इश्काल करें किताब तज़किरा में, हैसु क़ाल, जहाँ पर अल्लामा साहब ने फरमाया था बअदल इश्काल फ़ी सिहत बैइल फ़ुज़ूली मा जहलिल मुश्तरी, फरमाया था कि अगर मुश्तरी असल हालात से जाहिल है कि ये चीज़ किसी की बेच रहा है या अपनी, तो उसमें कहा कि भाई इस बै फ़ुज़ूल के सही होने में मुझे इश्काल है। इन्नल हुक्म फ़िल गासिब मा इल्मिल मुश्तरी, तो वहाँ पर कहा था कि ये जो हम हुक्म लगा देंगे बै सही है सही नहीं है, ये उस सूरत में है कि जब जो है क्या है मुश्तरी को गासिब होने का इल्म हो। अशकल, भाई जहल की सूरत में बै का सही होना मुश्किल है, तो इल्म की सूरत में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये बै सही हो। अकूलो, तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह फ़र्दा,
वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।